وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 86 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 87 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. یقیناً ہم نے آپ کو دیے ہیں سبعًا من المثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کفار سے درگزر کریں، اچھے انداز میں درگزر کرنا. فاصفح الصفح الجمیل. اب درگزر انسان اس صورت میں بھی کرتا ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہو کہ جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے وہ معاملہ چھوڑ دینے کے مقابلے میں اس نے مجھے بہت کچھ اور دے رکھا ہے. جیسے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ فلاں کو یار 20 روپے دے دیں، باقی میں آپ کو 2000 دوں گا، تو آپ کو 20 دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو درگزر کے حکم کے ساتھ یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ بڑا عظیم. سبع من المثانی، یہ جو 7 دہرائی جانے والی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی بعض 7 لمبی صورتیں ہیں جو دہرائی جاتی ہیں. تو قرآن مجید نے تو دوسری جگہ پہ سارے قرآن کو ہی مثانی کہا ہے. تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، تو وہاں پر بھی مثانی کہا ہے کہ سارا قرآن ہی بار بار دہرا کر پڑھا جاتا ہے، اور واقعتاً سارا قرآن بار بار دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. سبع مثانی، یہ معاملہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں صحابہ کرام کو بیان کر دیا ہے. صحیح بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز مکمل کر کے آپ کے پاس آئے. تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو. یعنی یہ تعلیم دی کہ اگر میں کبھی بلاؤں تو نماز توڑ کر بھی آنا پڑے تو آنا پڑے گا. اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی عظیم صورت بتاؤں گا. کچھ دیر وہاں گزاری. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر جانے سے پہلے آپ مجھے قرآن مجید کی عظیم صورت بتلائیں گے. آپ نے فرمایا یہ قرآن مجید کی عظیم صورت سورہ فاتحہ ہے. وہی سبع من المثانی والقرآن العظیم، اور یہی سبع من المثانی اور قرآن عظیم ہے. یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم، یہ سورہ فاتحہ ہے. تو سورہ فاتحہ چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں باقی قرآن کے مقابلے میں زیادہ دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع من المثانی بالخصوص کہا ہے. باقی قرآن کی جگہ یہ بھی بالخصوص ہے. والقرآن العظیم میں بھی 2 اقوال ہیں. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمائے، باقی سارا قرآن اور سورہ فاتحہ. لیکن اس حدیث سے جمہور مفسرین کا یہ راجح قول ہے کہ یہاں پر قرآن عظیم سے بھی مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، اور اسی کی طرف تذکرہ ہے
کہ سبع من المثانی والقرآن العظیم، یہ واو اضافی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسی چیز کی دوسری جو ہے وہ یعنی صفت ہے، اور چونکہ قراءت قرآن سے ہی ہے تو اسی لیے یہ وہ آیت صورت ہے جس کی عظیم قراءت ہے، یا یہ خود قرآن عظیم ہے۔ اور چونکہ سورہ فاتحہ کے موضوعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ام القرآن بھی کہا ہے، اور تفصیل کے ساتھ مفسرین کرام نے اس پر بہت لمبی تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کے جملہ موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت ایک بڑی عظیم سورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو درگزر کرنے کے حکم کے ساتھ یہ بتایا کہ آپ درگزر کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عظیم ایک چیز عطا فرمائی ہے کہ جس کا کوئی اور متبادل نہیں۔ اور صحیح بخاری کی وہ دوسری حدیث اگر ہم یہاں پر ساتھ جوڑ لیں کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دیے گی، اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے سورہ فاتحہ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں، جن میں سے ایک فضیلت جو متعدد احادیث میں مختلف مواقع پر ثابت ہے کہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اس کے پڑھنے سے دم کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ اور وہ معروف حدیث صحیح بخاری میں ہی ہے کہ صحابہ کرام سفر پر تھے، ایک جگہ ایک بستی میں پڑاؤ کے لیے، ان سے کچھ کھانے کو مانگا، انہوں نے نہیں دیا، پھر بیٹھے رہے تو اس بستی کے سردار کو کسی موذی جانور نے، سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا۔ اس پر وہ آئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کے سفر قافلے کے امیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا دم تو ہم کر دیں گے، لیکن اب ہم مفت میں دم نہیں کریں گے، تم نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہم سے طلب کریں گے وہ ہم دیں گے، آپ بس دم کر دیں۔ حضرت ابو سعید خدری نے 3 دن ان کو دم کیا اس بندے کو، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو 30 بکریاں انہوں نے صحابہ کرام کو دیں۔ اب صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا کہ پتہ نہیں یہ لینی جائز ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی نکال، یہ ٹھیکہ تو تم نے مجھ سے ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت سورہ شفا بھی ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ اگر بندہ اس سورت کو توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھے تو حیران کن نتائج ہیں۔ میں اس پر یعنی اپنی ذاتی جو تجربے جو ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ نہیں اس لیے بیان کرتا کہ ویسے ہی ایک تو یعنی لگتا ہے کہ بندہ اپنی کوئی بات بیان کر رہا ہے اور اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور کتاب و سنت کے مقابلے میں تجربے بیان بھی نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن صحیح بات یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ دم کرنے سے بیماریوں کے علاج میں جو حیران کن نتائج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، وہ میں جتنے مبالغے کے ساتھ آپ کو بتاؤں آپ اس پہ یقین نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بیماریوں سے شفا عطا فرمائی کہ جس کے لیے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے، یا یہ کہ یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے، یہ کہ جی اس کے لیے فلاں آپریشن کرنا پڑے گا یا فلاں کرنا پڑے گا، ایسے کرنا پڑے گا ویسے کرنا پڑے گا۔ تو توجہ کے ساتھ، اور بالخصوص اگر بیماری زیادہ ہے یا تکلیف زیادہ ہے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور جس جگہ تکلیف ہے یا بیماری ہے وہاں ہاتھ رکھ کے، اور یہ ہاتھ رکھنا بھی سنت سے ثابت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے نا پیٹ میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی جہاں درد ہے نا وہاں پہ تم ہاتھ رکھو، اور یہ الفاظ کو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو یہ ہاتھ رکھنا بھی دم کرتے ہوئے سنت سے ثابت ہے اور سلف سے بھی ثابت ہے۔ تو جہاں درد ہے تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھے معانی پر توجہ کرتے ہو، غور کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ پر اس کو اس طرح اس کی پھونک ماریں کہ کچھ ذرات جو ہے نا وہ ہاتھ پر لگیں، اور پھر اس کو جس طرح ہم کوئی دوائی لگاتے ہیں یا بام لگاتے ہیں نا اس طرح اس جگہ پر لگائیں، مالش کریں اس کی۔ یہ تجربہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 7 دن تک بندہ کرے تو اللہ رب العزت اپنے فضل اور احسان سے شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور 41 دن تو اس کی میکسیمم حد ہے۔ اور میں آپ کو
अला वजहिल बसीरा बता रहा हूं, मुझे कभी 7 दिन से ऊपर जरूरत नहीं पड़ी, कभी। जहां जब भी किसी को या अपने आप पर दम करने पर की जरूरत पड़ी है तो ये सूरह फातिहा बड़ी ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक नेमत, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको यहाँ एक नेमत के तौर पर अल्लाह के रसूल को गिनवाया है अलहदा से, कि आपको हमने ये सबा मसानी और कुरान मजीद अजीम अता फरमाए हैं। इसलिए इस सूरत का पढ़ना और फिर बिलखुसूस नमाज में पढ़ना, जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि इसके बगैर नमाज नहीं है, और जो ये नहीं पढ़ता उसकी नमाज खिदाजुन नामुकम्मल है। तो इसलिए नमाज में भी तवज्जो के साथ इसको पढ़ना, और दिन में इतनी मर्तबा हम नमाज पढ़ते हैं, हर रकत में जब पढ़ेंगे तो उसमें ख़ास जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई है, अल्लाह की तारीफ़ों और तमजीद के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो अकीदा है ना, ये बहुत कमाल की चीज़, जिसको ये समझ आ जाए उसके लिए दुनिया आसान हो जाती। और फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत। और हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसका जवाब आता है जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की, अल्लाह ने मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की है, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद बयान की है। अब जब वो कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, अल्लाह फरमाते ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, यानी उसने एक दावा कर दिया है। अब जब वो कहते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, वली अब्दी मा सअल, और मेरे बंदे के लिए हर वो चीज है जिसका वो सवाल करे। यानी अल्लाह इतने राजी हो जाते हैं, यहां तक पहुंचते बंदा देता तो तब है ना जब राजी हो जाता, तो मालिक भी रब्बे कायनात भी देता तब है जब वो राजी होता है। और जब बंदा यहां तक पहुंचता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के, तो बंदा अल्लाह ताला उसको सारी दुनिया से अलहदा करके कहते हैं ये हादा मा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे का मामला अब शुरू हो गया। अब मेरे और मेरे बंदे के मामला शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं ना ये अब मेरा और इसका मामला रह गया, भाई आप सारे पीछे हो जाओ। ये वाली बात है, बंदा खड़ा होके तवज्जो के साथ अल्लाह के सामने इस सूरत को पढ़े तो अपनी जिंदगी के अंदर उसके जो असरात है ना वो बंदे को वाज़े तौर पे नजर आते। अल्लाह हमें इसको सही मानों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू।